أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة العمران ان الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کو پیدا کر کے ان کی روزی کا خوب بندوبست فرمانے والا ہے. بے شمار لا تعداد ان درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں. عزیز سامعین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع اس کا ایک حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہیومنزم کی اسلام کے اوپر یلغار اور اب ہیومنزم اپنی ایک برہنہ حالت میں. عزیز سامعین و حضرات، اللہ نے یہ اٹل بات کہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے جو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے وہ اسلام کیا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کئی ادیان ہیں، کئی مذاہب ہیں. دین اور مذہب کے اندر فرق ہے. دین اور مذہب کے اندر فرق ہے. مذہب صرف عقائد، عبادات اور رسومات کے مجموعے کو کہتے ہیں. دین کہتے ہیں پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کو، این ایجوکیشن سسٹم. یہ اور جوڈیشری بھی اسی کے اندر آتی ہے. یہ جو لیڈ کرنے والے رول ہیں معاشرے کے، یہ وہ شعبے جو قوم میں جن سے چلائی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے دائرے میں کسی ایک سے بھی اس وجہ سے جنگ نہیں کی جی انہیں نماز نہیں پڑھی. کسی ایک سے بھی اس لیے جنگ نہیں کی کبھی بھی کہ انہیں روزہ نہیں رکھا. اس پر حج فرض ہے تو حج کرنے نہیں نکلا. آپ نے اس بنیاد پر کسی پر نہ تلوار اٹھائی، نہ آپ نے اس بنیاد پر کسی قوم کے ساتھ جنگ کی. تو جنگیں جن بنیادوں پر ہوئیں وہ تھا اسلام کا معاشی، معاشرتی، سیاسی نظام. اسلام کی حاکمیت ہونی چاہیے، سوورنٹی اللہ کی ہونی چاہیے.
یہ جو ہم نے توحید کے جس ایک حصے کو لے رکھا ہے اور خود کو اہل توحید گردانتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کی عبادات کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اللہ کی کامل توحید یہ ہے کہ تم اللہ کی سوورنٹی قبول کرو، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی سوورنٹی کا مکمل انکار کرو، اور اس کو اللہ نے طاغوت کہا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو یہ چل رہا ہے، اسلام کے ساتھ جو دو بدو جنگ چل رہی ہے، وہ ان میدانوں میں جنگ چل رہی ہے۔ عبادات کے لیے تو اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے روزے افطاری کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے کفر کے ممالک ہیں جو رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے سبزیاں سستی کرتے ہیں، پاکستان کے علاوہ۔ جو دنیا کے اندر پھل سستا ہوتا ہے، دالیں سستی ہوتی ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کا ایک رمضان آ رہا ہے۔ وہ اہل کفر ہے۔ انڈیا ہر سال ہزاروں لوگوں کو فری حج کرواتا ہے، جبکہ وہ اہل کفر کی ملتوں میں سے ایک ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں۔ یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو ایک لمبے عرصے سے اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس جنگ میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ جنگ یا تو آپ نے قبول نہیں کی، اور یا تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جنگ کہاں سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ جو ہیومنزم ہے، یہ امپریسزم ہے، یہ مارکسزم ہے، یہ ڈارونزم ہے، یہ تھیسٹ ہے، یہ کیسے آئے اور کیسے داخل ہوئے؟ یہ سوشل انجینئرنگ جو ہے، کیونکہ تم کسی کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے اور منوا نہیں سکتے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو، تم محمد کو چھوڑ دو، تم دین اللہ چھوڑ دو، وہ یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اپنی سوشل لائف قربان کر سکتا ہے، وہ داڑھی قربان کر سکتا ہے، وہ پردہ قربان کر سکتا ہے، وہ شادی بیاہ کی رسومات پر اسلامی کمپرومائز کر سکتا ہے۔ چلو تم اس پر ورک کرو۔ پھر وہ سوشل انجینئرنگ کی گئی قوموں کی، اور یہ سوشل انجینئرنگ بڑی کامیاب رہی اور بڑی بڑی قوموں کا اس کے ذریعے علاج ہوا کہ ان کو تم اپنی بس مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی سے پختہ تر کر دو، مزاج خانقاہی میں ہی سے بھائی انہوں تسی ایتھے ہی رکھو، نماز روزے حج تک اتنے کی ہے، اس کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے کہا وی کنٹرول یور پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، اور تم اندر جاؤ، مسجد جاؤ۔ کئی دفعہ یہ بات میں کرتا رہتا ہوں کہ مذہب کی آزادی، ہر طرح کی آزادی، لیکن یہ جو سوورنٹی ہے یہ ہماری، یہی وجہ ہے کہ دین کا تصور محدود ہو کر مذہب تک رہ گیا کہ یہ دین ایک مذہب ہے۔ یہ اتنا بڑا اسلام صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام ہے۔ بہت ہی چھال مار لی تو 2 نفل ود پڑھ لو، بہت ہی چھال مارنی ہے تو سوموار اور جمعرات دا روزہ رکھ لو، نہیں تو ایتھے انگوٹھے دے نال تسبیح بنی رکھو پلاسٹک دی، تے گلاں کردے بھی جڑا نا منکنا جڑا نا او گرائی جاؤ۔ یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب کے دائرے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ رب العالمین نے بطور دین نازل کیا ہے۔ اور وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ صرف تم نے ہی نہیں کیا، اس سے پہلے بھی ہم نے جو دین بھیجا اور اہل کتاب نے اپنے اس دین میں اختلاف کر کر کے دین کو مذہب بنا لیا۔ اپنے دین کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ ما جاءہم العلم، علم آ جانے کے بعد، یہ نہیں تھا کہ انہوں کو علم نہیں سی، علم تھا۔ علم کے آ جانے کے بعد تم نے دین چھوڑ کر مذہب کو قبول کیا، مذہب کے دائرے کے اندر جنت تلاش کی، مذہب کے دائرے کے اندر تم نے رب سے جنت کے طلبگار ہوئے صرف مذہب کو لے کر، اور مذہب کے دائرے میں صحابہ اپنی گردنیں کٹوا دیں اور تم سجدوں میں جنت تلاش کرتے پھرو۔ تو یہ وہ دائرہ بنا۔ پھر باغیم بینہم، پھر انہوں نے دین میں اختلاف کیا آپس میں زدم زدے کی وجہ سے، پھر ایک مذہب لیا۔ یاد رکھ لیجئے اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں جہدے وچ خرچہ گھٹ ہوئے، پیسے آمدن کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں، اس گھر میں لڑائیاں پڑتی ہیں، بنیادی وجہ خرچہ ہوتا ہے۔ جب آپ دین کے اتنے بڑے تصور کو محدود کر کے مذہب بنا دیں گے تو پھر مذہب اتنا رہ گیا کہ انہوں بھی کرسی چاہیے ہے، اس فرقے نوں بھی کرسی چاہیے ہے، وہ بھی حق پر ہے۔ ساری کی ساری پھر جنگ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے رفع یدین آمین سورۃ الفاتحہ اور پیر نر پیر ملاؤن تے باقی رہ گئی۔
جنگ یہاں پر حق اور سچ کے فیصلے ہونے لگے. سچا کون ہے؟ کیونکہ مذہب کا دائرہ محدود ہو گیا. اب جنگ کے لیے بڑا نہیں چھوٹا سا میدان آ گیا. اور تفرقہ بغیم بینہم، لڑائی جھگڑے، اس میں سے وہ نکلا اس میں سے وہ نکلا، آپس میں لڑ لڑ کر مر گئے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تم سے بڑا ودیع حساب لے گا. سریع الحساب، اتنا واضح حساب لے گا تم سے. سریع الحساب، بڑا سدھا حساب لے گا اللہ آپ سے کہ تم نے دین جیسے عظیم چیز کو، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر، دین حق دے کر اور کتاب دے کر نازل کیا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے، چاہے مشرکوں کو کتنا برا لگے، چاہے لبرل اور سیکولر منافقین طبقے کو کتنا ہی برا لگے. اور ہم نے ان کو برا نہ لگے کی وجہ سے اپنا دین محدود کر لیا. دین محدود کر لیا کہ انہوں نے، اب کئی سارے لوگ ہیلو ہم کہتے ہیں یار السلام علیکم کہا کرو، یار میں اسلام کا امپیکٹ ڈالنا نہیں چاہتا، تھوپنا نہیں چاہتا، معصوم بس ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن چونکہ میں نے باہر بات کرنی ہوتی ہے، بزنس کا ایک بزنس کال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو بزنس ورک اور ہوتا ہے، تو یہاں پر اب کئی سارے لوگ، اب پچھلے دنوں ایک جگہ پر میں اوپننگ پر گیا، وہاں پر گفتگو کرنی تھی، تلاوت کرنی تھی، شفیق الرحمان مجاہد نام کے بندے نے، لڑکا طالب علم یہاں کا. اب وہ جو جس کا افتتاح تھا، آنر تھا، جو اپنے کاروبار کا افتتاح کر رہا تھا، وہ اسٹیج سیکرٹری کو کہنا کہ حافظ شفیق الرحمان تلاوت کرنے آ رہے ہیں، مجاہد لفظ نہ بولنا. اب اس کا بچپن سے نام ہے، اب فہیم سہگل کا بیٹا مجاہد، اس کا نام مجاہد ہے، وہ اپنا نام قسم کر لے، وہ نام ہی مجاہد ہے. یہ بجائے یہ کہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے، منافقوں کو تمہارا اسلام کتنا برا ہی لگتا ہو، داڑھی، پردہ، حیا کے معیار تم نے ان کے اوپر قائم رہنا ہے. اور ہم نے اس لیے چھوڑے کہ انہوں نے برا نہ لگ جائے، ہم نے اس لیے چھوڑے اپنے آپ کو انٹلیکچول ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سافٹ مزاج مسلم ثابت کرنے کے لیے، کمپرومائزڈ مسلم، سیکولر مسلم، لبرل مسلم ثابت کرنے کے لیے. لبرلزم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ سیکولر مسلم، بڑے فخر کے ساتھ غامدی صاحب کہتے ہیں آئی ایم سیکولر مسلم. سیکولرزم کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہودی عیسائی ہوں، یا عیسائی یہودی ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں کرسچن ہندو ہوں، عیسائی ہندو ہوں. دو الگ چیزیں ہیں، ایک بندہ دو مذاہب میں نہیں رہ سکتا. اور تم لوگوں نے اسلام کو سیکولر مسلم، لبرل مسلم، اوپن مائنڈڈ مسلم، کمپرومائزڈ مسلم، اسلام کے مد مقابل اٹھنے والے ہر نظریے کو تم نے اسلام سمجھ کر قبول کیا. اور اسی لیے اسلامی جمہوریہ اور نظام تک کو کلمہ پڑھا کر کفریہ، طاغوتی انگریزی نظام کو اسلامی جمہوریہ کہہ کر قبول کیا. اسلام کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے، اسلام کی معاشی ویلیوز کے ساتھ دو ہاتھ کیے، معاشرتی ویلیوز کے ساتھ دو ہاتھ کیے، اور اسلام کے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ تم نے دو دو ہاتھ کیے. اللہ کے پاس جانا ہے، سریع الحساب. یہ تمام نظریات کا اللہ حساب لے گا کہ تم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا. ہیومنزم کی یلغار آئی، یہ ہیومنزم ہو گیا. سیکولر کی یلغار آئی، یہ سیکولرسٹ مسلم ہو گیا. اسلام پر کب قائم رہے؟ اسلام کے لیے تم نے کب سٹینڈ لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو آگے چلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فتنۃ قطع اللیل مظلما، بے شک فتنے اندھیرے رات کی ٹکڑوں کی طرح لوگوں کے اوپر آئیں گے. یصبح الرجل فیہا مومن، جس میں صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہو جائے گا. یبیع فیہا اقواما خلاقہم بعرض من الدنیا القلیل، کہ اس وقت تم دیکھو گے صبح کو مومن شام کو کافر کے ایک آدمی گھر سے نکلے گا،
اور تھوڑے سے دنیا کے پیسے کے عوض اپنا ایمان بیچ کر آئے گا۔ اقوامن، ایک کلا بندہ نہیں، پوری کی پوری قومیں اپنا دین بیچیں گی، پوری کی پوری قوم بک گئی، پورے کا پورا ملک بک گیا اسلام کے ساتھ کمپرومائز۔ اقوامن خلاقہم، اور آگے الا من احیاء اللہ بعلم، مگر وہ جس کو اللہ نے زندگی اپنے علم کے ساتھ عطا کر رکھی، جس کو زندگی اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، الا من احیاء اللہ، مگر وہ جو زندہ رہے اللہ کے علم کے ساتھ، یہ وہ بندہ ہوگا جو بچ سکے گا۔ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو مکمل خیر بیان کریں، اور اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو مکمل شر سے خبردار کریں کہ شر کیا ہوتا ہے، برائی کس چیز کا نام ہے۔ بے شک کہ میں نے تمہارے اوپر شر اور خیر کھول کر رکھ دی ہے۔ ان امتکم ھذہ جعلتم فیہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک کہ تمہارا پہلا دور، یہ جو قرون اولا کا دور جس کو حقارت کے ساتھ سٹون ایج کا دور کہتے ہیں، سٹون پتھر کا زمانہ، بے شک اس امت کا پہلا دستہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس کے اندر خیر ہے، اور آخری دستے کے اندر شر ہوگا۔ وَإِنَّ آخِرُهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ، اور آخر پر پھر آئیں گی بلائیں۔ جس قوم پر اب بلائیں فتنے مسلط ہو رہے ہیں، وہ اسلام کے پہلے دستے صحابہ اکرام کے اوپر بولتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی ٹوٹل اور کل خیر پہلے حصے کے اندر ہے، بلائیں اور شر آخری حصے کے اندر ہے، اور بلائیں اور شر والے انسان خیر والے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، خیر والے لوگوں کی لڑائیاں جھگڑے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَأُمُورُهُمْ تُنْكِرُونَهَا، اور پھر تم دیکھو گے کثرت کے ساتھ نافرمانیاں اور فتنے، یُرَکِّکُ بَعْضُهَا بَعْضًا، تم منکرات اللہ کی نافرمانیوں والے اعمال، فتنے ایسے دیکھو گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو مات دے رہا ہوگا، کہ بندہ کہے گا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ يُمْلِكِ، کہ بندہ مومن کہے گا کہ ایڈا بڑا فتنہ آ گیا، یہ تو بعد کی ہوئے گا، اس کے بعد تو قیامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اس کے بعد فتنہ آئے گا لوگ کہیں گے یہ تو اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور یہ اپنا فتنہ پہلے فتنے کو کھا جائے گا۔ ہوں گے فتنے پہ در پہ فتنے، ایک کے بعد ایک فتنے، بندہ لوگ ایک فتنے سے نکلیں گے تو ایک نئی آواز، نئی تقریریں، نیا جوش، نیا علم اور نیا ولولہ اور نئے ڈائیلاگز والا آئے گا، بندہ کہے گا او ٹھیک نہیں سن، اے ٹھیک نہیں۔ جب وہ لوگوں کے ایمانوں کو تباہ کر دے گا، چلا جائے گا۔ فتنہ جب آتا ہے تو اس کو صرف اہل علم پہچانتے ہیں، جب وہ لوگوں کے ایمانوں کو تہس نہس کر کے واپس لوٹتا ہے تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اف یہ تو فتنہ تھا اور ہم اس کے اندر بہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعد والا فتنہ پہلے والے کو کھا جائے گا، بندہ سمجھے گا کہ وہ بہت بڑا تھا، بعد والا اس سے بھی بڑا ہوگا۔ ثم تجیء الفتنۃ، پھر تم دیکھو گے کہ بعد والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کھینچ تان کر جنت میں داخل کر دیا جائے اور آگ سے بچا لیا جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کو چاہیے کہ وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر تیسری حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فتنوں کی احادیث کا اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کتاب الفتن انہی سے مروی ہے، اور یہ اسپیشلسٹ ہے فتنوں کے، اور انہوں نے جتنے فتنے بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے وہ سب بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ضلالۃ حق ضلالۃ، بے شک گمراہی بہت گمراہی ہے۔ جب آدمی گمراہی کا ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا خود و خود گمراہی کی طرف اٹھتا ہے، کیونکہ گمراہی اٹریکٹیو ہوتی ہے، نیکی مشکل ہوتی ہے، اسلام پر پٹ مکمل عمل کرنا مشکل ہے۔ اہل کفر پر عمل کرنا آسان ہے، ان کے نظریات پر، ان کے 14 فروری پر، ان کے برتھ ڈے پر، ان کے ویلنٹائن ڈے پر، ان کے فلاں پر۔ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، فتنوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔
فتنوں پر عمل کرنا، اور ضلالت ان تعرف ما کنت تنکر، جان لو وہ اس قدر گمراہی ہوگی کہ تم پہلے جس چیز کو تعریف نیکی جانتے تھے آج وہ تمہارے نزدیک برائی ہوگی۔ آج وہ تمہارے نزدیک جس کو کبھی تم برائی خیال کرتے تھے وہ اچھائی ہوگی، اور جس کو کبھی تم اچھائی گردانتے تھے وہ اب تمہارے نزدیک ہیٹ سپیچ، بیڈ ورڈز۔ یہ سٹون ایج کی باتیں، پتھر کے زمانے کی باتیں۔ دنیا ترقی کر گئی، گلوبلائزیشن، دنیا ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، تو مولوی سانو پیچھے کھچی جا رہے ہیں، مولوی سانو سٹون ایج کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور دنیا آگے کو جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تعرف ما کنت، اچھا اس پر مجھے واقعہ یاد آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا بندے کے پاس، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہتا اللہ کے رسول اللہ میں فلاں عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، برائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا رکو، تمہیں اب کرنی برائی ہے اور اجازت اللہ کے رسول سے۔ اب کئی سارے لوگ سود میں باقاعدہ ملوث ہیں، مولوی کو فتوے پوچھتے ہیں میں اس طرح کر رہا ہوں اور یوں کر رہا ہوں تو ایسے ہوتا ہے، اگر یوں نہ کروں تو یوں ہوتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ میرا روپیہ محفوظ کیسے ہوگا، میرا سرمایہ محفوظ کیسے ہوگا۔ اس کو سب پتہ ہے کہ سود کیا ہے، وہ مولوی سے جائز کروانا چاہتا ہے، بس اجازت وہ برائی کے لینے آیا ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ابے جو تم دسنے، آپ نے فرمایا تیرے بعد ابھی ایک بندہ ہے وہ کہے کہ میں تیری ماں کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں انہوں تیرے گھر کھل دیا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کوئی آ کر کہے کہ میں تیری بہن کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہوں، پھر انہوں بھی کھل دیے۔ پھر آپ نے اس کے تمام عورتوں والے مونس رشتے گنوائے، پھپھو، خالہ، بیٹی، بانجی، بھتیجی، سب اللہ کے رسول نے پن دیے۔ پھر آپ نے فرمایا تو میرے کو اجازت لینا ہے، جس کی طرف تم جا رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، پھپھو کچھ ہوگی، بھتیجی، بھانجی۔ اب جس کو ہم کہتے ہیں پتھر دے زمانہ، اور آج ہم جدید دور میں فرق بتانے لگا ہوں۔ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کچھ اس کو کہا تو کہتا استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا۔ اے وہ لوگ نے جنہوں نے اسی کہنے او جڈ پتھر کے زمانے کے، آج دے زمانے دے بندے دی دسا گل۔ ایک بندے کو کہا گیا کہ یار تمہاری سسٹر فلاں لڑکی کے ساتھ ہے، وہ اس کو بوائے فرینڈ سمجھتی ہے۔ اس نے آگے کہا اٹس ہر میٹر، اٹس ہر پرسنل میٹر، میں اس کے معاملات میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، بندہ آزاد ہے جو مرضی کرے۔ یہاں غیرت کا معیار مجھے بتائیں کہ بغیرت یہ جدید دور ہے اور اس کی غیرت کا لیول زمین بوس ہوا ہے، یا وہ جس کو تم جہالت کا دور اور پتھر کے زمانے کا دور کہتے ہو، اور آج تم بڑے اوپن مائنڈڈ مسلم، اٹس آر پرسنل میٹر، تمہارا دین، تمہارا تقوی، تمہارا نظام پرسنل میٹر، ذاتی، تیرا تے تیرے رب دا مسئلہ، تیرا تے تیرے رب دا مسئلہ کہہ کر کارنر کر دیا گیا، اور اپنا تمام کلچر، ثقافت، تہذیب، لبرلزم، سیکولرزم تمہارے اوپر مسلط کیا گیا، اور تمہیں غیرت دلائی گئی، آر دلائی گئی کہ اپنے اسلام پر شرمندگی، اپنے داڑھی رکھنے پر ندامت اور شرمندگی۔ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی داڑھی نہیں رکھنا چاہتا، کانفیڈنس کے ساتھ پردہ نہیں کرنا چاہتا، کانفیڈنس کے ساتھ وہ اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنے بچے کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بڑے بڑے داڑھیوں والے تہجد گزار نمازی، فجر کی نمازیں پڑھنے والوں کے بچوں کی شادیاں دیکھی ہیں کہ انہوں نے اپنی شادیوں پر تباہیاں اتار دیں۔ کیوں؟ اسلام کمپرومائز کس پر کیا؟ اسلام پر کیا، ایمان پر کیا، سب پر کیا، مانا ان کو اور کمپرومائز یہاں کیا۔ اور واللہ میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، لمبا موضوع تھا، آج اصل میں ٹریفک بہت بند، یہ روڈ بھی بند کیا ہوا، لارنس روڈ میں اپنی موٹر سائیکل وہ مرکز کے پاس کھڑا کر کے پیدل بھاگتا ہوا آیا تھا، وہیں کھڑی ہے۔ اب کافی ساری چیزیں تھیں، اس کو رمضان کے بعد تقریباً کچھ 7-8 جمعے لبرلزم، سیکولرزم، الہاد کے اوپر انشاءاللہ مسلسل پڑھائیں گے، کیونکہ آگے سے جمعے رمضان کے موضوعات شروع ہوں گے۔ واللہ العظیم ہمارا دکھ کیا ہے، ہم مولویوں کا دکھ کیا ہے، 200 سال سے یہ مار کھاتی آ رہی امت مسلمہ اور دین سے دور کر دی گئی، اور آج بھی یہ اہل کفر، اس کے دانشور طبقہ ہمارے دینی گھروں پر نقب لگا کے بیٹھا ہے کہ حیا نج کنی کو رہ گئی، یہ دین کنہ کو رہ گیا، غیرت کنی کو رہ گئی، یہ ابھی بھی نقب لگا کے بیٹھا ہے۔
ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب امریکہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے عورت اس نے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام، اس نے کہا پاکستان. اس نے کہا کہ تم کہاں سے؟ امریکہ سے. وہ کہتی کہ میں نے تو سنا ہے پاکستان میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. اس نے کہا تم نے کیا سنا ہے؟ اس نے کہا شی کور دیئر کور ہر ہیڈز، وہ اپنے سروں کو ڈانپتی ہیں. ان کے نزدیک تمہاری عورتوں کا سروں کو ڈانپنا ان کے نزدیک ظلم ہے. دے آر کور ہر ہیڈز. تمہارے پاکستان میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے کہ ان کو سروں پر دوپٹہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے. دیکھیں وہ کہاں تمہارے گھروں میں نقب لگا کر بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب یہ بیچارے، یہ دوسری جانب یہ سکرینوں پر ہزاروں سکرینیں، کروڑوں سکرینیں ان کو میسر ہیں، لبرلز کو، سیکولرز کو، نئی نویلی ٹائیاں لگا کر بیٹھے ہوئے اینکرز، جلوہ گر، منصوبہ باز، پڑھے لکھے بھیڑیے، دانشور، ٹریننگ یافتہ، تاک کر نشانہ لگانے والے تھنک ٹینکس ان کے پیچھے موجود ہیں. اور ہم مولویوں کا گلہ کیا ہے؟ واللہ العظیم 9/11 کے بعد یہ جو جنگ 5th جنریشن وار صرف نظریات کی جنگ تھی، ویپنز کی جنگ نہیں تھی، جو کہ دانشوروں کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی تھی. تم لوگوں نے نہ اپنے بچے دانشور بنائے، نہ بچے مولوی بنائے. الٹا اس جنگ کے اندر تم نے مولویوں کو اکیلا اور تنہا چھوڑا، جبکہ یہ جنگ دانشوروں کے ساتھ لڑنے والی تھی. ہمارے دانشور، فلسفی، ادیب، اینکر ان کی گود میں بیٹھے اور ڈالر کمائے، اسلام کی تاریخ پر حملے کیے، اسلامی سنہری اوراق پر حملے کیے، عقائد پر حملے کیے، ہمارے گھروں تک کان پہنچے. تم نے مولویوں کو ڈی گریڈ کیا. اس عظیم الشان بڑی جنگ کے اندر تم نے ان کا ساتھ دیا، ان کے نظریات قبول کیے، نہ اپنے بچے دانشور بنائے، نہ اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ کھڑا کیا. جبکہ یہ جنگ ان پڑھوں کے لڑنے کی جنگ نہیں تھی. تم نے ہم مولویوں کو ان پڑھا جاہل کہہ کر پیچھے چھوڑا، اور ہمارے مخالف کھڑے ہوئے 9/11 کے بعد نکال کر مولویوں کے خلاف باتیں لے کر آئے، اللہ کے دین کو تنہا چھوڑا. اور الحمدللہ 24 سال سے ہم مولوی یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے دانشوروں کے بغیر لڑ رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ